عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب جو کہ فیڈرل بورڈ اور پنجاب بورڈ کے نصاب کے عین مطابق ہے، اس کتاب کے حصہ غزل میں ہم آخری غزل پڑھ رہے ہیں جس کا مطلع ہے یوں کہنے کو پیرایہ اظہار بہت ہے۔ مطلع یوں کہنے کو پیرایہ اظہار بہت ہے، شاعرہ ہے زہرا نگاہ، ماخذ ہے اس کا فراق۔ اور بات کریں حیت کی تو حیت میں یہ ایک غزل ہے۔ تو بڑھتے ہیں شعر نمبر 5 کی جانب۔ خود آئینہ گر آئینہ چھوڑے تو نظر آئے، دہکا ہوا ہر شعلہ رخسار بہت ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ آئینہ گر کہتے ہیں آئینہ بنانے والا، رخسار چہرے کو کہتے ہیں، دہکا ہوا یعنی جلتا ہوا، شعلہ رخسار اس کا مطلب ہے چہرے کا جمال۔ اس شعر کا موضوع ہے ظاہر اور باطن کی حقیقت، جبکہ اس شعر کا مفہوم ہے کہ اس شعر میں انتہائی لطیف اور فکری پیرائے میں خوش شناسی، عشق، جمال اور جذب کی گہری کیفیات بیان کی گئی ہیں۔ فنی محاسن میں صنعت تکرار کا استعمال ہوا ہے، جیسے آئینہ اور آئینہ گر۔ استعارہ اس میں شعلہ رخسار ہے جو کہ چہرے کی چمک، کشش اور تپش کو ظاہر کرتا ہے۔ بات کر لیتے ہیں اس شعر کی تشریح کی۔ تو زہرا نگاہ کی غزلوں کا آہنگ بھی دیگر شاعرات سے جدا ہی ہے۔ ان کی شاعری میں عورت کی بے بسی بھی ہے اور گھٹن کی لہر بھی، لیکن انہوں نے اپنے لیے انفرادیت کو کبھی قربان نہیں کیا۔ شاعرہ اس شعر میں کہتی ہیں کہ جب انسان اپنی ذات یا خود کو دیکھنے کی عادت چھوڑ دیتا ہے تبھی اسے محبوب کی اصلی خوبصورتی نظر آتی ہے، اور جب یہ حسن نظر آتا ہے تو اس کے رخسار کی ہر چمک ایک جلتے شعلے کی طرح ہوتی ہے جو اپنی شدت اور فراوانی میں بہت زیادہ ہے۔ یہ شعر خود سے بے نیازی اور محبوب کے حسن میں گم ہو جانے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ زہرا نگاہ کا یہ انداز روایتی عشق سے ہٹ کر خود شناسی اور حسن کے جنون کو علامتی طور پر پیش کرتا ہے جو عورت کے اندر جڑا ہوا ہے۔ اس شعر میں زہرا نگاہ انتہائی لطیف اور فکری پیرائے میں خود شناسی، عشق، جمال اور جذب کی گہری کیفیات کو بیان کرتی ہیں۔ آئینہ گر سے مراد وہ شخص جو خود اپنی ذات کو بنانے، سنوارنے یا جانچنے میں مصروف رہتا ہے۔ جب یہ شخص خود کو دیکھنے یا جانچنے سے دستبردار ہوتا ہے، یعنی اپنی انا، خود پسندی یا خود پرستی کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، تب جا کر وہ دوسروں، خصوصاً محبوب کی اصل حقیقت اور حسن کو پہچان سکتا ہے۔ بیٹا یہ شعر اس بات کی علامت بھی ہے کہ عورت جب خود کو محدود خانوں سے آزاد کرتی ہے تبھی وہ باہر کی دنیا کے جمال، سچائی اور شدت کو محسوس کر پاتی ہے۔ آپ اگر اس کے ساتھ حوالے کے اشعار لکھنا چاہیں تو چند اشعار یہ موجود ہیں، آپ ان میں سے جو آپ کو یاد رہ جائے وہ آپ لکھ لیجئے گا۔ جیسے فریب چشم تماشا ہے عکس کی دنیا، حقیقتوں کا جہاں آئینے سے باہر ہے، یا پھر ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دل واہ کرے کوئی، یا یہ کون روبرو ہوا خیال ہی خیال میں، بدل رہا ہے آئینہ خیال ہی خیال میں۔ تو ان تینوں اشعار میں سے جو آپ کو یاد ہو آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ بیٹا اس شعر کا لب لباب یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے نفس کے آئینے میں قید رہتا ہے وہ سچائی اور جمال کو دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ تو یہی اس کا
حاصل شعر ہوا یا اس کا لب لباب ہوا؟ سوالات دیکھ لیتے ہیں اس شعر سے متعلق۔ شعلہ رخسار سے کیا مراد ہے؟ تو بیٹا شعلہ رخسار سے مراد ہے چہرے کا جمال یا چہرے کی خوبصورتی۔ یہ ایک استعارہ بھی ہے، یہاں اس شعر میں یہ استعارہ کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے شعر کی جانب، جو کہ اس غزل کا آخری شعر ہے۔ کہ منصف کے لیے اذن سماعت پہ ہیں پہرے، اور عدل کی زنجیر میں جھنکار بہت ہے۔ منصف کہتے ہیں انصاف کرنے والا، اذن سماعت سننے کی اجازت، اذن اجازت کو کہتے ہیں۔ پہرے کا مطلب ہے رکاوٹیں یا پابندیاں، اور جھنکار کہتے ہیں موسیقیت کو۔ شعر کا موضوع ہے جبر میں انصاف کا کمزور نظام، جبکہ مفہوم ہے کہ اس شعر میں انصاف کے بگڑتے ہوئے نظام کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اور فنی محاسن اس کے دیکھ لیجئے، استعارہ ہے، یعنی عدالتی نظام کو عدل کی زنجیر سے استعارہ کیا گیا ہے۔ تو عدل کی زنجیر سے مراد جو ہے وہ یہاں پر استعارہ لیا گیا ہے۔ تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ انصاف کا جو نظام ہے اس میں خرابی آ چکی ہے، کیونکہ منصف کو سچ سننے کی آزادی نہیں، اس پر بہت ساری پابندیاں ہیں، اور عدل کی زنجیر جو کہ ظلم کو روکتی تھی وہ اب کمزور ہو کر صرف شور مچا رہی ہے۔ یہ شعر انسانی ناانصافی، عدالتی نظام کی ناکامی اور ظالموں کے غلبے کے خلاف ایک لطیف شکوہ ہے۔ زہرا نگاہ اس شعر میں نہ صرف انصاف کے بگڑتے ہوئے نظام کی تصویر کشی کرتی ہیں، بلکہ وہ اس ایک حساس دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والا احتجاج اور سوال بھی پیش کرتی ہیں۔ دراصل یہ شعر سماج میں رائج خاموشی، جبر، ظاہری انصاف کی ملمہ کاری پر ایک سخت طنز ہے۔ شاعرہ یہ کہتی ہیں کہ اب بچے کو سننے کی اجازت بھی اجازت نامے کی محتاج ہو چکی ہے۔ اذن سماعت یعنی کسی بات کو سننے کی اجازت خود ایک کڑی نگرانی کے تابع ہے، اور اس پر پہرے ہیں، یعنی طاقتور عناصر سچ کو عدالت میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک دیتے ہیں۔ بظاہر عدل کی زنجیر بج رہی ہے، جیسے انصاف کا عمل جاری ہے، لیکن وہ زنجیر اب کسی کو باندھنے یا روکنے کی طاقت نہیں رکھتی، وہ صرف جھنکار بن چکی ہے، یعنی صرف ایک دکھاوا، شور، ایک رسمی گھنٹی جو اب سنائی تو دیتی ہے لیکن اثر سے بالکل خالی ہے۔ یہ جھنکار عدل کی کمزوری کی علامت بھی ہے، یعنی وہ زنجیر جو کبھی ظلم کو باندھنے، مظلوم کو تحفظ دینے اور انصاف دلانے کے لیے تھی، اب محض آواز بن کر رہ گئی ہے۔ آواز تو ہے مگر عمل ندارد، یعنی صرف جھنکار ہے، شور ہے، مگر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اس شعر سے متعلق سوال دیکھ لیتے ہیں۔ اذن سماعت پر پہرے سے کیا مراد ہے؟ تو اذن سماعت پر پہرے سے مراد ہے طاقتوروں کی مداخلت جو سچ کو دباتی ہے اور عدل کی زنجیر میں جھنکار انصاف کے خالی دعووں کو دکھاتی ہے۔ تو بیٹا یہاں پر ہماری آج کی غزل اختتام پذیر ہوئی۔ غزل سے متعلق سوالات کے جوابات بھی میں نے ہر شعر کے ساتھ دے دیے۔ فنی محاسن کے حوالے سے الفاظ، معنی اور اشارات کے موضوع کے ساتھ میں نے تشریح کروا دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو غزل جو ہے اس کی تشریح کرنا، فنی محاسن معلوم کرنا، اس شعر کا موضوع بیان کرنا، یا پھر اس شعر کے کا جو مفہوم ہے
وہ لکھنا اور حوالے کے اشعار یہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک آپ پہنچے ہیں اور ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔